مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے روز میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1436 سنہ ہجری کے جمادی الاخری کی 29ویں شب مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ Papa John, my name is Sabah and I'm from Slough, UK. My question is, beauty parlor mein jana kaisa hai? بیوٹی پارلر جو آج کل کا ماحول ہے، اس حساب سے میرے خیال میں کوئی شریف عورتیں تو نہیں جاتی ہوں گی۔ اب یہ کہ کوئی ایسی شرعی قباحت نہ ہو اور شرعی پردے کی واقعی سارے جو شرائط ہیں وہ پورے ہوتے ہوں اور کوئی غیر مرد بھی انٹرفیئر نہ کرتا ہو اور جائز اشیاء سے زینت کی ترکیب بنتی ہو اور وہ زینت بھی وہ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہو، تو اس طرح کی اگر صورتیں ہوں تو پھر تو جواز موجود ہے۔ ویسے ہی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی یہ باہر نکلتی کنگھی چوٹی کرتی ہیں، اب وہ کہیں شادیوں میں جانا ہوگا تو وہاں تو غیر مردوں کے اور اختلاط ہوتے ہیں، تو ایسے خاص موقع پر یا عیدین کے موقع پر بھی یہ بیوٹی پارلر میں جاتی ہوں گی اور بے پردگی کے ساتھ یہ سارا نظام چل رہا ہوتا ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھ لیں کہ اگر شرعی طور پر ساری قیودات پوری ہو رہی ہیں تو جائز بیوٹی پارلر کے پاس جانا، ورنہ اگر وہاں جا کر گناہ ہوتے ہیں تو ذرا گناہوں کی شریعت میں اجازت کہاں سے ملے گی۔ اور خوشبو کے اعتبار سے یہ ہے کہ عورت کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر اس کی خوشبو پھیلے نہیں۔ اب پرفیوم کے معنی تو خوشبو ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں عرفاً پرفیوم وہ اسپریس سینٹ کو بولتے ہیں اور یہ خوشبو پھیلتی ہے اس کی، جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ اس کی خوشبو کر کے وہ مارتے ہیں نا تو پھیلتی ہے، تو اس لیے وہ عورت کو پھیلنے والی خوشبو لگانا یہ منع ہے۔ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا جان کیسے ہیں آپ؟ میں خدیجہ نوری عطاریہ عرض کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ذاتی
سبحان اللہ. مطالعے کی کیا اہمیت ہے، یہ سوال کیا مدنی منی نے، اور خصوصاً اسلامی بہنوں کے لیے. مطالعہ یہ ہر ایک حصول علم دین کا ذریعہ ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ تو فرماتے ہیں کہ کتب بینی سے بھی عالم بن سکتا ہے، یعنی کتابیں پڑھ پڑھ کر بھی بندہ عالم بن سکتا ہے، بلکہ وہ درس نظامی میں کتابیں ہی تو پڑھائی جاتی ہیں، لیکن صرف کتابیں پڑھنے سے عالم نہیں بنے گا، اس کے مطلب شرائط پر جب پورا اترے گا تو عالم بن جائے گا. مطالعہ تو کرنا ہی چاہیے، ورنہ جو درس نظامی کر بھی لیتے ہیں وہ عالم بن نہیں پاتے، کیونکہ ایک تو وہ درجات میں حاضریاں کم دیتے ہیں، آج کل حافظے بھی کمزور ہیں، پھر سوشل میڈیا اور موبائل فون نے بھی مصروف کیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ توجہ دے نہیں پاتے پڑھنے پر. اب کئی ہوتے ہیں جو بیچارے فارمولیٹی پوری کرتے ہیں اور سرٹیفکیٹ حاصل کر کے جو بھی ان کا مقصد ہو پورا کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کتابوں کا مطالعہ ہو اور گوشہ تنہائی ہو، پرسکون ماحول ہو، شور شرابے میں، منی منیوں کے شور میں، یا زور زور سے ٹی وی چل رہا ہے یا گانے معاذ اللہ بج رہے ہیں اور مطالعہ ہو رہا ہے، تو پھر یاد رہنا مشکل ہے. تو اس کے لیے پرسکون ماحول چاہیے، فریش بھی ہو بندہ، نیند بھی نہ چڑھی ہو، بھوک کی شدت بھی نہ ہو، نہ کوئی ایسی مشغولیت والی کیفیت اپنے وجود میں نہیں ہوگی نا، تو پڑھنے سے فائدہ زیادہ ہوگا. تو مطالعہ سبھی کو کرنا چاہیے. ہمارے جو علماء تھے نا، اور اب بھی ہیں، جو ذہین علماء ہیں، ان کی جب اندر جھانک کر دیکھیں گے نا تو ان میں کثرت کے ساتھ مطالعہ ملے گا. مفتی دعوت اسلامی کو دیکھا تھا کہ جیب میں رسالے رکھتے تھے، جہاں موقع ملا کہ فالتو پنچاتوں میں تو پڑھتے نہیں تھے. میں نے کبھی ان کو مذاق مسخری کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، یہ کیا رسالہ نکال کے پڑھ لیتے تھے. مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے اجتماع کے موقع پر یہ ہمارے ساتھ تھے، جہاں میں نے قیام کیا تھا، تو وہاں یہ بھی تشریف فرما تھے. تو میرا خیال ہے یہ ان دنوں وہ قفل مدینہ، جو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ جو حصہ ہے، یہ انہوں نے شاید وہیں پڑھا، اور مجھے پورا یاد نہیں ہے کیا بتایا، شاید کچھ گھنٹوں میں انہوں نے وہ پورا باب جو تھا وہ پڑھ لیا، ایسا کوئی یاد پڑتا ہے مجھے. تو اتنا مطالعہ، میں نے اور بھی مطالعے کے شوقین کو دیکھا ہے، جو ذہین علماء ہیں، وہ مطلب کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب نکالی، پڑھنا شروع کر دیا. مشوروں میں رات دیر بھی ہو جاتی تھی نا، تو جیسے کہ تو تھوڑی دیر سو لیتے تھے، آدھی رات کو جا کے بھی سو لیتے، تھوڑی رات پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے، پہلے اٹھ جاتے تھے. یعنی کہ پنچاتوں میں فضول، ہماری جو فضول کانفرنس ہے نا، ان میں ان کو انٹرسٹ ہوتا ہی نہیں تھا. یار یہ اچھی زندگی جی گئے، چلے گئے، اور اپنی بہت ساری یادیں چھوڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، ہمیں بھی علم دین سے بس شوق مل جائے. تو کتابوں سے، دینی کتابوں سے آپ پیار کریں گے، مطالعہ کرتے رہیں گے. پھر مطالعہ کرنے میں یہ ہے کہ جو بات آپ کو پسند آئی یا جس کی ضرورت پڑتی ہے، اس کا آپ وہ بنائیں، انڈیکس بھی بنائیں، یادداشت. اپنی مکتبۃ المدینہ کی کتابوں میں تو یادداشت کے پرچہ یا پرچے ہوتے ہیں، نہ بھی ہو تو اپنے طور پر، جب نہیں ہوتے تھے تو میں نے تو کافی اس کی پرنٹ کاپیاں نکال کر اپنی کتابوں میں لگائی ہوئی ہیں. فتح رضویہ شریف کیسٹ میں بھی میں نے لگائی ہوئی ہے. اس پہ پھر لکھنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے، لکیریں کھچی بھی ہوتی ہے تو ذرا صفائی بھی رہتی ہے. تو اس میں خاص باتوں کی نشاندہی کر دیں، اپنی فہرست، یہ اپنی نجی فہرست بنائیں، صفحہ نمبر اور اس میں ڈالیں، پوائنٹ لکھ دیں کہ فلاں مسئلہ وہاں ہے، فلاں حکایت وہاں ہے وغیرہ. تو یہ آپ کو موقع کی مناسبت سے جب ضرورت پڑے گی نا، یہ آپ کو بہت خوشی ہوگی کہ یوں کتاب کھولیں گے، اپنی مقصد کا مسئلہ آپ کو مل جائے گا، فتویٰ مل جائے گا فوراً. یہ کہیں ضرورتاً
اگر ذاتی کتاب ہے تو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں، ذاتی کتاب، اور یہ فہرست بھی بنانی ہے ذاتی کتاب میں، ورنہ اگر کسی اور کی ہے تو اس کے صفحے کا کونا بھی نہیں موڑنا ہے اپنے، لائبریری کی اس کو بھی بالکل ایک نقطہ بھی نہیں لگانا ہے، فریش رکھنا ہے بالکل۔ اب یہ اتنی مخلوق جمع ہے نا، ان میں سے اپنے پوچھیں گے نا کفن کی واپسی کس نے پڑھا ہے یہ رسالہ، حالانکہ کتنا پرانا ہے، لیکن ایک تعداد ہوگی جس نے نہیں پڑھا ہوگا، حالانکہ اس کے صفحے بھی بہت کم ہیں۔ اب جا کر 26 صفحے ہیں یہاں کی چھپائی کے ساتھ، کچھ اس میں کمی بیشی کی ہے ہم نے، اب وہ اس وقت پچھلے میں بھی کتنے ہوں گے، ایک دو آگے پیچھے ہوں گے، ہے چھوٹا سا رسالہ لیکن نہیں پڑھا ہوگا، ہے جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جس نے نام پہلی بار سنا اس کا اپنے کچھ نہیں کہتے، لیکن ایک تعداد ہوگی جن کو سب پتا ہوگا لیکن نہیں پڑھا نہیں ہوگا، اور جو شوقین ہوں گے انہوں نے ایسے بھی شاید نکل آئے کہ وہ 27ویں کی نسبت سے 27 بار پڑھ لیا ہو، کسی نے 6 کی نسبت سے 6 بار پڑھ لیا ہو، ایسے بھی ہوں گے، لیکن ایسوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر۔ تو مطالعے کا شوق نہیں ہے۔ میری ملاقات میں اعلان کرتا ہوں کہ ملاقات کے بعد جاتے جاتے ایک رسالہ لے لیجئے، VCD لے لیجئے، بار بار اعلان کیے، لیکن یہ مفت کا رسالہ بھی کوئی لیتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ مطالعے کا جذبہ اتنا کم ہو گیا، پھر بھی یہ قوم چھاپے جا رہی ہے، ہم لوگ چھاپتے ہیں، دنیا چھاپ رہی ہے، ہم بھی چھاپتے ہیں اور بانٹتے ہیں اور بٹواتے ہیں۔ خدا جانے قوم یہ کیا کرتی ہے، یہ پڑھتے کیوں نہیں ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ بس یہ ملاقات کے لیے جب میرے پاس آتے ہیں تو ان کا میرا خیال ہے کہ وہ آدھی روح جو ہے نا وہ موبائل فون میں اٹک کے رہ جاتی ہوگی، ان کو سچکا نہیں پڑتا، کیونکہ میرے پاس آنے کے لیے موبائل الاؤڈ نہیں ہوتا، ملاقات کا جذبہ ہوتا ہے، بیچارہ آ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو سچکا نہیں پڑتا ہوگا، موبائل میں جان پھنسی رہتی ہوگی۔ موبائل فون تو واقعی ہے، یعنی کہ وہ پہلے وہ نہیں اپنے کہانیوں میں قصوں میں سنا ہوگا آپ نے کہ وہ جادوگر کی روح فلاں طوطے کے اندر تھی اور طوطا وہ فلاں تہخانے میں بند تھا، تو بڑی مشکل سے طوطے کی طرف پہنچے اور طوطے کی جب گردن مروڑی تب جا کے وہ جادوگر کی گردن مروڑی۔ یہ فضول یعنی کہ کہانیاں مطلب، اور کوئی اس کا حیثیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، بالکل من گڑت۔ تو یعنی کہ یوں میں مبالغے کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ گویا اس دور میں وہ روح جو ہے نا موبائل میں اٹکی بھی ہوتی ہے، روح کسی اور چیز میں حلول نہیں کرتی، ہاں وہ جو آواگون ہے وہ کفر ہے۔ میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یعنی کہ گویا مفہوماً کہ مطلب اس کی روح جیسے نہ پھنسی ہو اس میں موبائل فون میں تو چین نہیں پڑتا ہوا، ان بیچاروں کو ہو سکتا ہے کہ جس ٹیبل پر رسالے وغیرہ رکھے ہیں نا وہ نظر بھی نہیں آتے ہوں گے، VCD بھی کوئی لیتا ہے، حالانکہ 25 روپے کی ایک VCD ہے۔ ہاں ٹیبل کے کونے پر کوئی مدینے کی کھجور رکھی ہوئی ہے یا کوئی بادام رکھی ہوئی ہے، ایک بادام ایک کھجور جب مجھے تحفے میں ملتی ہے تو ہم لوگ کیا پلاسٹک کی وہ کر لیتے ہیں، وہ ایک لفافے میں پلاسٹک کے اعلان کر دیتا ہوں کہ ایک لے جاؤ، تو یہ لے لیتے ہیں، اتنا ہے جو کھانے پینے کی چیز ہے نا، تو ہاتھوں ہاتھ کچھ لذت آ جاتی ہے، مطالعے کا شوق نہیں ہے۔ اس کا مجھے صحیح بولتا ہوں افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ یہ علم دین سے اتنی دوری، بس موبائل فون میں سر جھکا کے وہ ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی علم دین کا شوق ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ طلبہ بھی مطالعہ نہیں کرتے، ہاں بہت کم کرتے ہیں، طلبہ بھی اگر سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے خالی درس نظامی صاحب علامہ نہیں بن جاؤ گے میرے بھائی، مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ، فتح رضویہ شریف، بہار شریعت، فیضان سنت، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، پھر مکتبۃ المدینہ کے مختلف رسائل، یہ سب مطالعہ کیجئے، آپ کے علم دین میں اضافہ ہوگا۔ یہ برسوں کی محنت رسالوں میں پیش کی جاتی ہے، آپ کو کئی کتابوں کا نچوڑ اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ایک اور مدنی تحفہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔
اس رسالے میں اضافہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ میری المدینۃ العلمیہ کو سلامت رکھے. ایسی دعا ڈھونڈ کے نکالی ہے انہوں نے کہ ہم نے وہ پیچھے چھاپ دی ہے, اندر بھی ڈالی ہے پیچھے بھی ڈالی ہے. اس کو مطلب یعنی کہ اپنے گھر میں ایسی جگہ پہ رکھ دینا, مشورہ یوں کتاب کو یوں نمایاں کر کے کہ آپ دیکھ دیکھ کے دعا پڑھ سکیں سنت کی نیت سے. چاہیں تو اس کی فریم بنا لیں, یہ گتا نکال کے اس کا, یا فوٹو کاپی بنا کے, تو ایک لمبا عرصہ رہے گی. پھر بہت کم مطلب یعنی کہ الفاظ کی دعا ہے. جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اے اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. رمضان تک پہنچنے کی یعنی کہ زندہ رہنے کی بھی دعا ہے. پیارے پاپا جان, مدنی کورس میں جو تیت حاصل ہوئی اس پر استقامت طریقہ فرما دے. پیارے پاپا جان, مدینے جانا ہے, کورس کرنے والے اور کروانے والوں پر نظر کرم اور خاص توجہ فرما دیجیے. پیارے پاپا جانی, میرا نام فاطمہ تاریہ ہے, میں یوگی سے عرض کر رہی ہوں. مجھے جنم دینے کی سہارت عطا فرمایا. کہتے مجھے چل مدینہ, کہتے مجھے چل مدینہ, کہتے مجھے چل مدینہ, کہتے مجھے چل مدینہ. آقا کیا مرحبا تتا کی آمد مرحبا, آقا کیا مرحبا تتا کی آمد مرحبا. I must try to live myself and people of enjoyment. Inshallah, Al-Wajillah. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے, انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ, اور مدنی منیوں کی دھوم ہے بھائی. اگر اسلامی بہنوں کو حقیقت میں مدنی کورس کی برکتیں مل جائیں نا, ان کا گھر جو ہے نا یہ امن کا گہوارہ بن جائے. کیونکہ جہاں تک بولنے کا تعلق ہے تو اسلامی بھائیوں کے مقابلے میں اسلامی بہنیں, معذرت کے ساتھ, غیبت کا جہاں تک تعلق ہے یہ ملے گا اسلامی بہنوں میں زیادہ. فالتو پنچاتیں ان میں زیادہ ملیں گی بیچاریوں میں. اسی طرح رنگین کپڑوں کا شوق, فیشن کا شوق مردوں میں ہے, لیکن اسلامی بہنوں میں اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا بیچاریوں میں. ہمدردی ہے مجھے کہ میری مدنی بیٹیاں اس میں بہت مبتلا ہیں. تو یہ اب دیکھیے, ان کو اگر اس کی برکت مل گئی نا مدنی کورس کی, تو یہ انشاءاللہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا دیں گی. اگر انہوں نے جو کچھ سیکھا اس پر عمل کیا تو. اور پہلا سوال بھی مدنی منی کا یہی تھا, یہ جو سیکھے اس پر استقامت کیسے حاصل ہو. تو استقامت کے لیے ظاہر ہے کہ اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے, جو سیکھا اس کو لکھ لے. کہ وہ حدیث پاک میں نا قید العلم بالکتابہ, کہ علم کو لکھ کر قید کر لو. تو اس طرح مطلب علم کو لکھ کر قید کر لیں, نکات مدنی پھول لکھ لیں, اور استقامت کے لیے اپنے نفس کو عمل کرنے پر آمادہ کرنا ہوگا. شروع میں تکلف کے ساتھ, ہاں بالجبر اپنے نفس کو مطلب اس پر لانا ہوگا. جب نفس ٹریک پر آ جائے گا نا, قفل مدینہ کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا نا, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بے شمار ہوں گی. خالی یہ کہتے رہنا کہ استقامت نہیں ملتی, یہ مصروفیت, یہ وہ فلاں, یہ کام, برتن دھونے, فلاں کرنا, یہ کرتے رہو گے تو پھر مشکل ہے. آخر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تو عمل کرتی تھی نا, حالانکہ اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی تھی, ہاتھوں میں نشان پڑ جاتے تھے, اور آپ کو تو پسا پسایا آٹا ملتا ہے. اپنے کاندھوں پر مشک پانی کی اٹھاتی تھی, سے نشان پڑ جاتے تھے. آپ کو تو آپ موٹر
کا خالی بٹن دبانا ہوتا ہے, پانی پانی. اب کون سا مشقوں کا دور ہے کہ آپ مشقیں بھر کے لائیں گی؟ آپ کے پاس تو ماسی بھی ہوتی ہے, ایک تعداد ہے جن کے پاس ماسی ہوتی ہے کام کے لیے, ان کے پاس کہاں ماسی تھی؟ ہر قدم شریعت کے مطابق اٹھتا تھا ان کا, ہر لفظ شریعت کا آئینہ دار ہوتا تھا. اور ہماری اسلامی بہنوں کو ہزار بہانے ملتے ہیں کہ یہ مصروفیت ہے, وہ مجبوری ہے, فلاں نہیں کرنے دیتی, فلاں نہیں کرنے دیتی, بچوں کی مصروفیت, بڑوں کی مصروفیت, بچوں کے ابو کی مصروفیت, بچوں کی دادی کی مصروفیت, تو یوں بولتی ہے تو یوں. اگر آپ کو حقیقی معنوں میں زبان کا, آنکھوں کا, پیٹ کا اور روئے روئے کا قفل مدینہ مل گیا نا, آپ کا گھر امن کا گہوارہ نہ بن جائے تو مجھے کہنا, انشاءاللہ میری بات میں فرق نہیں پڑے گا. اور عبادت کے لیے بہت سارا وقت ملے گا. جو گفتگو پنچاتوں میں آدھے آدھے گھنٹے تک موبائل فون میں بسر ہوتا ہے, جو وقت اگر وہ جان چھوٹ جائے گی تو درود پاک پڑھنے کا وقت ملے گا, اسلامی کتابیں مطالعہ کرنے کا وقت ملے گا, اس دماغ بھی کام کرے گا, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو سوشل میڈیا سے بھی بچ کر رہے ہیں. اسلامی بہنیں بھی سوشل میڈیا میں کسی طرح پیچھے نہیں ہوتی, یہ بھی اپنا وقت برباد کرتی ہیں. اللہ کرے کہ تمام ہی اسلامی بہنیں ڈی ایکٹیویٹ کر دیں سوشل میڈیا کو. اور اسلامی بھائی بھی بنائے بولیں گے ہم ہی کیوں. درست فرمایا. اسلامی بھائیوں کو بہت پہلے میں جی ہاں. پیغام دے چکا اور کافی نیتیں ملی تھی, اگرچہ استقامت کا مجھے پتا نہیں کس کو ملی کس کو نہیں ملی, لیکن نیتیں بہت ملی تھی. جذباتی نیتیں تو ہو ہی جاتی ہے نا, کیونکہ جائز استعمال بھی ہے سوشل میڈیا کا. مدنی چینل کے بھی اس میں مدنی گلدستے آتے ہیں, لیکن شیطان آپ کو بولے گا مدنی گلدستے بس تم دیکھا کرو, تو ہو سکتا ہے کہ مدنی گلدستے کے ساتھ وہ زہریلے کانٹوں پر بھی نظر پڑتی رہے. تو ہم تو یہ گلدستے سمجھو ان کے لیے بھیج رہے کہ جو اس میں پہلے سے آلریڈی پھنسے ہوئے, تو جہاں مطلب اتنا زہر برس رہا ہے تو وہاں تھوڑی بہت خوشبو ڈال دیتے ہیں, لیکن غالب جو ہے نا وہ گناہوں بھرے وہاں معاملات ہیں, بد مذہبیاں وہاں ہیں, بد عقیدگیاں سوشل میڈیا پھیلا رہا ہے, بد عملیاں پھیلا رہا ہے, فحاشیاں عریانیاں پھیلا رہا ہے, کفریات پھیلا رہا ہے. تو اس سوشل میڈیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اسلامی بھائیوں کو نہ اسلامی بہنوں کو, دونوں فریق جو اس سے نکلا تو آپ کو وقت ملے گا, آپ کچھ کام کر سکو گے دین کا دنیا کا. ورنہ یہ سوشل میڈیا نے نہ دین کا رکھا نہ دنیا کا رکھا, بولتا ہے نا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا, والا حساب کر دیا ہے. اس کے سبب کتنی اموات ہو رہی ہیں, دھڑا دھڑ حادثوں کے بھی آپ نے کیس سنے ہوں گے, حادثے ہو جاتے ہیں, خود موبائل فون پھٹ جاتا ہے تو یہ بھی کیس باز ہوئے. ایک تو میڈیا پر ایسا عجیب و غریب وہ تصویر کسی نے مجھے دکھائی, اس کی وہ موبائل فون استعمال کرتے کرتے اس پر جب یہ موبائل فون پھٹا, یا خبر نہیں اس کے جیب میں تھا اور پھٹا, تو اس کا ایسا پھٹا وہ بدن کہ اس کا دل باقاعدہ نکلا ہوا تھا, اس میں نظر آ رہا تھا, اور دل ہل رہا تھا. بندہ زندہ تھا, کوئی بہت طاقتور آدمی لگ رہا تھا, وہ زندہ تھا اور ہوش میں تھا, لیکن اس کو دیکھ کر آدمی کا مطلب یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا وہ نیند اڑ جائے اور کھانا اچھا نہ لگے, چچڑے اڑے ہوتے بدن کے. جس وقت اس کی فوٹو لی گئی تھی اس وقت وہ زندہ تھا, اس کی باقاعدہ مووی بنی ہوئی تھی, اور وہ مووی ایسی تھی کہ مدنی چینل شاید اس کو چلا بھی نہیں سکے گا, کیونکہ یہ چینل کی دنیا میں کچھ اس طرح کے تحفظات ہوتے ہیں کہ ایسے مناظر نہ دکھائے جائیں جس سے جو کمزور دل کے لوگ ہیں وہ ڈر جائیں وغیرہ, غالباً اس طرح کے تحفظات ہوتے ہیں ان کے. تو بہرحال یہ کہ اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ 12 روزہ کورس پر عمل بھی کریں. میری ساری مدنی بیٹیاں یہ نیت کر لیں کہ زندگی میں کم از کم ایک بار تو 12 روزہ مدنی کورس ہر صورت میں کرنا ہے. اور ذہن نصیب جن کو یہ سعادت مل سکتی ہے وہ ضرور لے کہ 12 ماہ میں کم از کم ایک بار مدنی کورس کر لے. میں یہ ترغیب دوں گا
میری اسلامی بہنوں کو، میری مدنی بیٹیوں کو کہ جن کے پاس اسباب ہوں، گھر والوں کی طرف سے رعایتیں ہوں، یہ معلمہ بننے کی ترکیب کریں، کیونکہ جب تک معلمہ نہیں ہوگی مدنی کورس شروع ہونا ممکن ہی نہیں ہے. تو معلمات بڑھانے ہیں، جتنی معلمات بڑھیں گی انشاءاللہ مدنی کورسوں کی تعداد اتنی بڑھے گی. الحمدللہ اسلامی بھائیوں میں بھی مدنی کورس بڑھ رہے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے مدنی کورس مجھے. یہ تو نگاہ نیچی کر کے چل رہے ہوتے ہیں بیچارے، بیٹھے ہوتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ 12 دن کے مدنی کورس میں جو خصوصیات ہیں بس اپنی مثال آپ میں. میں سب اسلامی بھائیوں کو بھی ہاتھ جوڑ کے تصور میں پاؤں پکڑ کے عرض کروں گا کہ مرنے سے پہلے ایک بار مدنی کورس ضرور کر لینا 12 دن کے، اور جن سے ہو سکے ہر سال ایک بار، 2 سال میں ایک بار، 6 مہینے میں ایک بار یہ 12 دن کے مدنی کورس کرتے رہے. یہ کردار ساز مدنی کورس ہے. انشاءاللہ میری مدنی بیٹیوں اور میرے مدنی بیٹوں کی زندگیوں میں یہ مدنی کورس مدنی انقلاب برپا کر دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ سب بس یہ ذہن بنا لیں کہ مدنی کورس تو کر کے ہی مرنا، اس سے پہلے مرنا نہیں ہے. اپنے ہاتھ میں مرنا نہیں ہے، موت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. انہیں مرنے سے پہلے انہیں جتنی جلدی اب داخل ہوتے ہی کوئی فوت ہو گیا تب بھی وہ قدم تو اٹھا چکا، ثواب تو ملے گا اس کو. اس طرح مدنی کورس کی سچی نیت کر لی، اس سے نیت کا بھی اس کو ثواب ملے گا. سچی نیت ہو، تذبذب ہوگا، دیکھیں گے موقع ملا تو دیکھی جائے گی، دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ نیتیں نہیں ہیں، نیتیں تو وہ 100% پکی نیت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد آباد ہند میں ہونے والے مدنی کورس کی جھلک دکھاتے ہیں. اب نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی 12 روزہ مدنی کورس میں شرکت کریں گے. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ. ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. اچھا، دوسرے سوالات جو مدنی منیوں کے تھے وہ تو دیوانگی پر مشتمل تھے. کسی کو مدینہ جانا تھا، کسی کو مدینہ چلنا تھا. جواب تو دینے ہوں گے نا؟ سبحان اللہ. یہ جواب نہیں ہوا؟ نہیں مطلب توجہ. پھر بھی ماشاءاللہ مدنی منیا مجھے بڑی میٹھی لگتی ہے. ایسا ماشاءاللہ ان کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ. تو بہت پیار سے مدینہ مدینہ کر رہی تھی. ایک مدنی منی تو نعرے بھی لگا رہی تھی، اللہ کرے کہ ان کو بھی مدینہ نصیب ہو جائے، ان کے ابو اور امی کو بھی میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے، مجھے بھی نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میں USA کے شہر ہیوسٹن سے مسیرہ عظیم عرض کر رہی ہوں. میرا آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ طالبات کا گھر آ کر اپنی باجی اور درجے کی اسلامی بہنوں کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ اسی طرح ذمہ دار اسلامی بہنوں کا اپنی بڑی چھوٹی ذمہ دار کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ خیرا. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ کون سی باتیں کرے. طالبہ اگر امی کو اپنی باجی نے جو اچھی اچھی باتیں سکھائیں اس کا تذکرہ کرتی ہے، اچھی بات ہے. اگر بری باتیں کرتی ہے طالبات کے بارے میں یا باجی کے بارے میں تو یہی باتیں. تو اچھی باتیں امی کو بتانا اچھا ہے، اور جو کمزور باتیں ہوں تو وہ امی کو نہ بتائیں. اچھا، ابو کو صرف مدنی منیا چھوٹی ہوتی ہے نا، ان کی باتیں بتانے میں حرج نہیں ہے. ابو کو باجی کے بارے میں باجی کا نام بھی نہ بتائیں، اس میں رسک ہے. اور جو رسک ہے وہ آپ کے ابو اور امی سمجھیں گے، آپ کو ہو سکتا ہے کہ کیا رسک ہے یہ سمجھ میں نہ آتا وہ بھی. تو کوئی بات نہیں، باپا نے بول دیا بس مان لو.
क्या अब्बू को बाजी का नाम नहीं बताना है? अब्बू पूछे तो भी नहीं बताना है? आप बोल दो अब्बू को कि पापा ने मदनी चैनल पर मना किया है, नाम कैसे बताऊं मैं आपको? तो इंशाल्लाह अब्बू मुस्कुरा देंगे। ये आप दावत इस्लामी से वाबस्ता इस्लामी भाइयों या इस्लामी बहनों के लिए जो इस वक्त मदनी फूल अता फरमा रहे हैं, तो अब एक ऐसा तबका जो इस वक्त दावत इस्लामी के माहौल से इस तरह वाबस्ता नहीं है, तो उसको तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ मतलब कि बीवी का नाम लिया जाता हो, बीवी बोला जाता हो, जबकि आप कहते हैं कि बच्चों की अम्मी बोलो, तो वो बीवी की जगह उसका नाम लेता होगा। वो सबके बीच में सुनिए जी आप या बेटे के नाम के जरिए बुलाने के बजाय वो शोहर का जहाँ नाम लेती होगी। अब ऐसा मतलब कि वो गरीब अजीब व गरीब माहौल है, और वो एक तबका शायद आपको भी देख और सुन भी रहा हो, कुछ नहीं कह सकते यार, चलो देखे यार ये लोग क्या बोलते हैं, तो वो तो बोले यार ये कौन सी लैंग्वेज है इन लोग, ये तो ये क्या। पर जिसने कभी शहद पिया ही नहीं उसको मैं कैसे समझाऊंगा इसका टेस्ट कैसा होता है? ये तो मदनी माहौल में आएंगे तो पता चलेगा टेस्ट कैसा होता है। अब जैसे कि बाद औरतें हैं, इस्लामी बहन भी कैसे बोलूं, अपने नाम के साथ फखरिया अपने शोहर का नाम लेती हैं। हालांकि अपनी सहेलियों से तो शोहर का नाम छुपाना चाहिए, इसको तस्करा नहीं करना चाहिए, लेकिन नाम लेती है शोहर का। इनको इतनी तमीज नहीं है कि अगर शोहर ने 1 2 3 कर दी, 1 2 3 करते हैं ना, 3 तलाक दे दी, फारिग कर दिया, लड़ झगड़ कर खुद अलायदगी इख्तियार कर ली, फिर नाक कटेगी जड़ से, किस मुंह से अपना शोहर का नाम लेगी? हिंदा जैद, जैद शोहर है, हिंदा जैद। अब जैद ने 3 तलाक दे मारी, अब हिंदा जैद बोलेगी? अब तो जैद का नाम सुनना ही पसंद नहीं होता, अब क्या बोलेगी? अब क्या करेगी? कहां मुंह छुपाएगी अपना? वो बाप जिसने पाल पोस के बड़ा किया, शादी करवा दी, तो अब ये कि डॉक्टर ऑफ के बदले उसकी मतलब वो वाइफ ऑफ बन गई है, अब उसका नाम ले रही है। पहले डॉक्टर ऑफ फुला थी, अब वो वाइफ ऑफ फुला, मिसिस बन गई, अब मिसिस फुला। अपना नाम भी नहीं लेती है, मिसिस करके नाम लेती है उसका, मर्द का। तो ये लगता मुझे ऐसा है कि वो गैरों से सीखा है, ये मिसिस फुला, और ये गैरों में गालिबन इस तरह का अंदाज है, गैर मुस्लिमों में। तो इसी तरह शोहर फोत हो गया, मरना तो है ना, कि बीवी बाद में फोत हुई, शोहर पहले फोत हो जाता है। बल्कि ज्यादातर मैंने नोट किया है कि वो जल्दी शोहर की वफात होती है, क्योंकि उम्मन शादियां जो होती है ना, इसमें औरत की उम्र कम होती है, मर्द की ज्यादा होती है। फिर औरतों में दिल के अमराज मैंने अंदाजा लगाया कम होता है, मर्दों में ज्यादा होता है, क्योंकि औरतें अपना घर का कामकाज पहले तो करती थी, अब हो सकता है कि शराब बढ़ गई होगी कि अब वो सेठानियां और ये है ना, ये काम वालियां रखती हैं, मासियां, तो अब ये बेचारियां मेहनत नहीं करती, जबान चलाती, आर्डर चलाती हैं, तो फिर इनको ठक करके हार्ट के अमराज जो है वो बढ़ सकते हैं। फालेज भी, पहले फालेज वाली औरतें नजर नहीं आती थी, अब इनको फालेज भी होने लगा बेचारियों को। अल्लाह ताला से आफियत दरकार है, अपने हाथ से कामकाज करने में फायदे ही फायदे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, अपने मुबारक हाथों से काम करते थे। तो बहरहाल ये कि शोहर फोत हो गया, तो जब शोहर फोत होता है तो निकाह टूट जाता है, ये पता है आपको? न शोहर की तरफ से तो निकाह टूट गया फौरी तौर पर, अब ये इसकी बीवी ना रही, और बीवी की तरफ से निकाह टूटेगा वो इद्दत पूरी होने के बाद, 4 माह 10 दिन जो इद्दत की मुद्दत है। तो इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद अब औरत की तरफ से भी निकाह टूट जाएगा। इसीलिए तो इद्दत के दौरान निकाह करना हराम है, कि निकाह नहीं होगा इसका, अगर इद्दत के दौरान करेगी तो निकाह का पैगाम भी देना हराम है। इद्दत गुजरे इसके बाद, ये औरत के लिए। अब मर्द की बीवी फोत हो गई तो इसका निकाह तो फौरन ही टूट गया, तो अब ये इसके लिए कोई मुद्दत नहीं है निकाह का कि इद्दत के बाद निकाह करे। अलबत्ता 3 दिन सोग के हैं, 3 दिन सोग के गुजार के
चौथे दिन निकाह दूसरा करना चाहे तो कर ही लेना चाहिए। कि निकाह के बगैर रहना जो है ना, ये बहुत सारे मतलब यानी कि मसाइल का सामना करना पड़ता है इसमें। चाहे 100 साल का बूढ़ा हो, औलाद को चाहिए कि अब्बू को मना फुसला कर निकाह करवा दें। इस तरह माँ भी अगर बूढ़ी है तो बेचारी का निकाह करवा दें। शर्म के मारे ये दोनों बोलेंगे नहीं, ये नाना बोलेंगे, नाना भी बोले राड़ में से बोलेंगे। अब माने मेरी बात, नहीं बेटा इस उम्र में क्या करना है, आप थोड़ा पाँव की चंपी करके मनाओगे ना, तो चल बेटा तू बोलता है तो तेरा मान रख लेता हूं करके, अब्बू गजरा ना फैलने तो बोलना। असल बात अमराज ऐसे होते हैं, उमूमन बुढ़ापे में होते हैं। यक बुढ़ापा और सद ऐब, नहीं बुढ़ापे में 100 बीमारियां होती है। तो वो बीवी मर्द का इसमें ताउन कर सकती है, मर्द बीवी का ताउन कर सकता है। तीसरा फर्द औलाद वगैरह उसकी मदद उस अमराज में नहीं कर सकते। तो इसलिए एक दूसरे को साथ जरूरी है, मियाँ बीवी का ये होना चाहिए। लोग ये इसको बहुत मायूब समझते हैं, लेकिन बहरहाल मैं तो ये बरसों से अर्ज कर रहा हूं, और बाज गालिबन शादियां इस तरह हुई भी हैं बड़ी उम्रों में, अल्हम्दुलिल्लाह। होनी भी चाहिए, जहन बनना चाहिए। अरब दुनिया में एक बड़ा प्यारा वाकया किसी ने बताया था। एक वालिदा फौत हो गई, एक यमनी की, यमन शरीफ एक साहब की। तो चौथे दिन वालिद साहब की शादी करवा दी बेटे ने। वालिद साहब की उम्र गालिबन 80 के लगभग थी। 80 बरस के बूढ़े बाप की अपनी माँ के इंतकाल के चौथे दिन शादी करा दी। तो हैरत से किसी ने पूछा, जिसने मुझे बताया रावी भी वही था, कि मैंने पूछा उसको कि यार चौथे दिन, तो बोला क्या हुआ, 3 दिन शोक के, 3 दिन गुजर गए शोक के गम के, चौथे दिन अब्बू को मैंने शादी करवा दी। ये कितना बड़ा इसने अपने वालिद का इसमें दिल जीता होगा, और इसके बाप ने कितनी दुआएं दी होंगी, जिंदगी भर के कसूर बगैर माफी मांगे अब्बू ने माफ कर दिए होंगे कि ये मेरा बेटा है जो मेरे मतलब बुढ़ापे का मुझे इसने सहारा दे दिया ना। औलाद अपने बाल बच्चों में मसरूफ होती है, बुढ़े माँ बाप को कितना पूछते हैं। इस दौर में ये अंदाजा गालिबन बहुत सौ को होगा। तो बहरहाल ये कि ये मिसेस फुला और वाइफ ऑफ फुला और ये सब छोड़ो यार, अपने बाप के नाम के साथ ईसाई बहनें अपना नाम रखें। कयामत के दिन भी शोहर के साथ नहीं पुकारा जाएगा, बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा। तो उसी नाम का अभी से सिलसिला रखिए। इसी तरह मेरे भोले भाले ईसाई भाइयों, आपको क्या हो गया, अपनी वाइफ और अपनी वाइफ से गैर मर्दों से मुलाकात करवाते हैं, और नहीं नहीं नहीं, नहीं बुरी बात है। अपनी वाइफ को 1000 पर्दों में छुपा के रखें, ऐसा ना करें। बेहयाई परले दर्जे की बेहयाई है, और गैर मर्दों से इस तरह मिलाना ये दयूस ही है। और दयूस ये कोई मैं गाली नहीं दे रहा, हदीस पाक के अल्फाज हैं दयूस। और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, यह भी हदीस पाक में वार्निंग है। अब ईमान पर खात्मा हो गया उसका, अल्लाह बेहिसाब बख्श दे तो वो उसकी मशीयत पर है, वरना यह कि अजाब भुगतने के बाद वो जन्नत में जाएगा। लेकिन गुनाहों के सबब ईमान बर्बाद होने का भी खतरा होता है। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे। माह रजब का सदका हमारा ईमान सलामत रखे। कानून है, इसमें बाकायदा शिक होती है, शौहर का नाम लिखना होता है। तो मैं ये कहने लगा था कि जहां डॉक्यूमेंट्स में जरूरत है वहां भले लिखे, वो तो निकाह के जो फॉर्म है उसमें भी लिखना पड़ेगा। तो जहां जहां जरूरत है वहां शौहर का नाम लेना गुनाह नहीं है। जिसने मतलब मिसिस फुला कहा या फुला वाइफ तो फुला शौहर, ये नऊजुबिल्लाह कोई गुनाह की बातें नहीं है। मैं आपको मतलब यानी कि दरवाजे बंद करवा रहा हूं, बेहयाई इस तरफ बढ़ती आगे, क्योंकि मुझे पता है ना कि ये मतलब बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा हस्बैंड है। टेलीफोन पर मुझे वास्ता पड़ा है, मेरी वाइफ से बात कर लो। अच्छा, मुलाकातों में मुझे वास्ता पड़ा है। जब मतलब आजादियों का मामला होता है, जैसे मुल्क से बाहर, तो मेरे पास कौन से मतलब यानी कि पैरे लगे हुए। तो जैसे किसी से मुलाकात हो गई तो बाकायदा मुझे पता है, मतलब तजुर्बा है, वो मेरी वाइफ खड़ी हुई है, जरा इसके सर पे हाथ रख दीजिए, दुआ सलाम ले लीजिए। चल यार,
تو میں تو اگر الحمدللہ بچتا ہوں، لیکن دوسرے کا تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھدار ہیں، میں کیا بولوں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس بولنے کے. معاذ اللہ، نے شیطان تو گدگدیاں کرے گا نا، تو آفیشلی موقع مل رہا ہے بات کرنے کا. اور نامراد اور بے غیرت شوہر کی اجازت سے مل رہا ہے کہ میری وائف سے دعا سلام کر لو، وہ بے پردہ کھڑی ہوئی ہے، بے حیا کہیں کی. ایسا ماحول بن گیا یعنی بندہ میرا عقیدت مند ہے لیکن اس میں عقل نہیں ہے. عقل اسی صورت میں آئے گی جب مدنی چینل پابندی سے دیکھے گا. کبھی کبھار دیکھ لیا ہوگا تو پہچان کر، یا ویسے کبھی نام سن لیا ہوگا تو محبت میں ایسی ترکیب بن گئی. دیکھیں جے ایسا ہوتا ہے. آپ جو بھی یہ فرما رہے ہیں نا، یہ تو چلیں ایک بہت ایک ایکسٹریم اور بہت آگے کی بات ہے، لیکن ابھی سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میری وائف یا میرا ہسبینڈ یا نام لینا یہ کوئی ناجائز یا گناہ ہے. تو اب ان کو آپ کیا جواب دیں گے جو یہ اگر آپ کہتے ہوں کہ یار جب ایک چیز گناہ نہیں ہے، ایک چیز ناجائز نہیں ہے، تو یار کیوں ہم کو منع کرتے ہیں؟ یہ ہم کون سا ناجائز کہتے ہیں؟ تو بھائی کیوں منع کرتے جب ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے تو ہم کو کرنے دیں. مگر اس طرح بے باکی کے ساتھ نام لینا، جیسے کہ عورت کا شوہر کا نام لے کر بلانا، اس کو تو مکروہ لکھا ہے باہر شریعت میں. لیکن ضرورتاً اگر نام لیتی ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے اس میں، جب ضرورتاً نام لیتی ہے، بات پکارنے کی ہے یہاں. اسی طرح مطلب یہ کہ بے باکی کے ساتھ یہ کہنا کہ میری وائف یہ ہے، میرا ہسبینڈ وہ ہے، یار اس کی زبان پہ لوچے نہیں بولتے. اصل میں نے بچپن میں جو ماحول دیکھا نا، خصوصاً ہمارے اپنے گھروں کے، جو میرے اپنے گھر کا ماحول یوں سمجھ لو، ہمارے گھر میں دوسری طرح کا ماحول تھا، آج کل کے ماحول سے ہٹ کر تھا. اب بھی ہٹ کر ہی کہا جائے گا. ہمارے گھر کا ماحول بالکل مختلف ہے. یعنی ہمارے گھر میں جو ہم بوڑھے بوڑھے 4 افراد ہیں، یوں سمجھ لو، تو ان 4 میں صرف ایک کو فون ملانا آتا ہے، اور جس طرح وہ فرد ملاتا ہے وہ مجھے پتا ہے کس طرح. وہ جیسے نہیں آدمی ہکلا کے ڈچ کے لے کر بات کرے، اس طرح تو اس کا فون مل رہا ہوتا ہے. باقی 3 افراد مجھ سمیت ایسے کہ جن کو فون ملانا ہی نہیں آتا، موبائل فون. ہمارا وہ ماحول ہے گھر کا. آپ حیا کا درس دے رہے ہیں، اور حیا جتنی زیادہ ہوگی اتنا فائدہ دے گی. اور یہ باتیں حیا والی ہیں، شاید اس کو ہر آدمی قبول کرے. اب وہ جو بالکل اس کے وہ حیا جس کی سمجھ میں نہیں آتی اور اس کے معنی نہیں پتا، اس کی ہم بحث نہیں کرتے. لیکن آپ کی باتیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ حیا پیدا کرتی ہیں، حیا والا ماحول دیتی ہیں. اور چونکہ ہمارے معاشرے سے حیا کا جو ایک فیکٹر ہے وہ چونکہ کم ہوتا جا رہا ہے، بعض جگہ پر تو مٹتا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری برائیاں پیدا ہو رہی ہیں. ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہمارا گھر کا اور معاشرے کا جو ماحول ہے وہ حیا والا بنے گا. جب حیا والا بنے گا تو اللہ کی رحمت سے بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی. پھر میرا تو ذہن بہت پرانا تھا، پھر اتفاق سے مجھے احیاء العلوم میں اس کی تائید مل گئی کہ میں جو یہ باتیں کر رہا ہوں، تو وہ تائید یوں ملی کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بھی لکھا اس طرح کی باتیں کہ یہ جب گھر کی عورت کا تذکرہ کرنا ہو تو یوں الفاظ میں، بند الفاظ میں کریں، گھر میں سے کہا ہے، بچوں کی والدہ نے کہا ہے. اس طرح کے الفاظ میں نے خود امام غزالی کی کتاب میں پڑھے. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.